بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کہہ دو کہ تم دنیا میں کتنی دیر رہے ہو اگر سالوں کا حساب کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ دنیا کی زندگی میں تم کتنی دیر رہے ہو سالوں کی گنتی کے حساب سے، عدد السنین۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کیا کہیں گے، یا اللہ ہم تو صرف ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے، او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ بس۔ قال بل لبثت الا قلیلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے ہاں تم رہے بڑا ہی تھوڑا۔ لو انکم کنتم تعلمون، قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ہاں بڑا تھوڑا ہی تم رہے ہو، کاش کہ اس بات کا پتہ تمہیں اس وقت چل جاتا۔ آج مثلا ہم زندہ ہیں، ہم حیات ہیں، ہم دنیا میں چل پھر رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نماز اخبار پڑھ رہے ہیں، سیاسی تبصرے کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے بڑا تھوڑا رہنا ہے؟ ہم اس دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرنا ہے، کیونکہ یہی وہ جواب دیں گے، قال قبل لبثت فی الارض عدد السنین، تم دنیا میں کتنا رہے، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، یا اللہ یا تو ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ یہ جتنی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس دنیا میں، یہ جو اللہ کا دیا ہوا گفٹ ہم استعمال کر رہے ہیں زندگی کا، یہ صرف ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی لگے گا ہمیں۔ جب ہم قیامت کا دن دیکھیں گے، جب ہم آخرت دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا دنیا تو اتنی جلدی گزر گئی۔ اور اس کا بڑا آسانی سے ہم تجربہ کر سکتے ہیں، اگر ہم دیکھیں کسی کے 40 سال گزر گئے، کسی کے 30 گزر گئے، کسی کے 20 گزر گئے، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا یہ وقت کتنی دیر سے گزرا ہے تو لگتا ہے جیسے ایک دن میں ایک دو دن میں یہ سارا ٹائم ختم ہو گیا۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ اس کا علم تمہیں اس وقت ہو جاتا، ہمیں اس چیز کی قدر آج ہو جائے کہ بھی ٹائم بڑا تھوڑا ہے، اس کا علم ہمیں آج ہو جائے کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، جب ہمیں علم ہی نہیں ہے تو ہم وہ کام کیسے کریں گے؟ مثلا ہمیں علم نہیں ہے کہ ہماری زندگی صرف ایک دن باقی ہے، ہم سمجھتے نہیں ابھی تو بڑے سال باقی ہیں، بڑے سال نہیں بل صرف ایک دن زندگی کا باقی ہے، کیونکہ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن جا کے، قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنی دیر رہے ہو، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ہم صرف دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، تو ہم ایک دن بھی اللہ کی اطاعت کا نہیں گزار سکتے؟ کیا ہم اپنے اس ایک دن کو سنبھال نہیں سکتے؟ کیوں ہم اپنے آپ پہ نافرمان کا، گناہ گار کا لیبل اور ٹھپا لگوا رہے ہیں؟ صرف ایک دن کی تو بات ہے، کتنی تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے بڑی۔ کیا ہم اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، متقی اور نیک بندوں میں اپنا شمار نہیں کروا سکتے؟ بڑا مشکل ہے، مشکل نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ زندگی تھوڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ، اگر کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے، تو لوگوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ میں نے پہلی صف میں جانا ہے یا میں نے پہلی صف میں جانا ہے۔ وہ قرآن اندازی کریں گے کہ اب پہلی صف میں کون جائے، اگر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اجر کتنا بڑا ہے، یعنی کہ علم ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ مسجد میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لوگ دوسری صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ پہلی صف خالی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو بندہ جس کا پتہ ہے پہلی صف میں کتنا اجر ہے، کبھی اس کا جانا دیکھیں وہ کیسے وقت کے اوپر مؤذن کی اذان کے ساتھ ہی پہلی صف میں جا کے بیٹھا ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے۔ جس کو پتہ ہے وہ پہلی صف میں پہنچ گیا، اور جس کو پتہ نہیں وہ وقت پہ پہنچنے کے باوجود بھی دوسری صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو کیا پتہ کہ کیا ریوارڈ ہے اس کا، کیا اجر ہے اس کا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ قرآن اندازی کرو اگلی صف میں جانے کے لیے، اگر پتہ چل جائے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بے شمار باتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب وہ بندے کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ ایک دعا پڑھتا ہے۔ دعا کیا کرتا ہے کہ یا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی
اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. یہ دعا ہے جو کہ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہو گیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً. اب یہ بچہ جو ماں نے پیدا کیا ہے، یہ بچہ بڑا ہو کے 40 سال کا ہو گیا. جب وہ 40 سال کا ہوا نا تو وہ یہ دعا مانگنی شروع کر دی اس نے. وہ دعا کیا ہے؟ اس میں اپنے لیے ہدایت ہے، اپنے بچوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ یہ 40 سال کی وہ عمر ہوتی ہے جس میں بندے کے ماں باپ بھی ابھی بعض دفعہ زندہ ہوتے ہیں زیادہ تر، اور اس کے بچے بھی آ چکے ہوتے ہیں. تو وہ 3 جنریشن میں تقسیم ہو چکا ہوتا ہے. اس سے کچھ بڑے ہیں اور اس سے کچھ چھوٹے ہیں. اب اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اس نے نبھانی ہیں. اور یہ دعا 40 سال کی عمر تک جو بندہ پہنچ رہا ہے اس کے لیے کتنی ضروری ہے. کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مانگنے والی دعا ہے؟ اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو 40 سال کا ہدف کراس کر گئے ہیں یا 40 سال کے آس پاس ہیں. پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. جب علم ہی نہیں ہے تو کام کیسے کریں گے؟ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی کتاب دی ہے، اس سے ہم نے لینا کیا ہے. ہمیں نہیں علم. آج تک اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس قرآن سے کیا حاصل کیا ہے، ہم اس کی ذرا ایک لسٹ بنا لیں، ایک پیپر لیں اور اس کے اوپر ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں قرآن ایک تحفہ دیا تھا، یہ بہترین امت میں بہترین چیز، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے بیسٹ منتھ میں، سب سے بیسٹ رات میں یہ لیلۃ القدر میں آیا، سب سے بیسٹ نبی کے اوپر آیا، سب سے بیسٹ مہینے کے اندر آیا، سب سے بہترین لینگویج میں آیا، اور اللہ رب العالمین نے بھیجا. یہ اس کا کلام ہے. یہ کتنے کمال کی چیز ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں کے پاس یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، لیکن ہم نے اسے لیا کیا ہے؟ بندہ ایک لسٹ بنائے کہ میں نے اس قرآن سے کیا حاصل کیا ہے. ذرا لسٹ بنائے نا کہ یہ میں نے سورہ بقرہ سے لیا تھا، یہ میں نے سورہ آل عمران سے لیا تھا، یہ سورہ حجرات سے میں نے یہ چیز لی ہے، قل اعوذ برب الناس سے میں نے یہ چیز لی ہے، سورہ قاف سے یہ لیا، سورہ کہف سے یہ لیا ہے میں نے. بندہ ایک لسٹ بنائے نا، اور ہر بندہ سوچے، کیونکہ وقت تو گزر رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لسٹ بہت چھوٹی سی ہے، یا کسی کے کچھ ہوگا ہی نہیں، کہ ہم نے کچھ لیا ہی نہیں. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم نے قرآن سے وہ لیا ہے کہ ایسے جیسے تم نے اس کو جھٹلائی دیا ہے. یہ لیا ہے تم نے اس کے سے اپنا حصہ. کتنے کتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، انہوں نے قرآن سے خزانوں کے خزانے اکٹھے کر لیے. وہ ڈھیروں ڈھیر خزانے اس سے لے کے بھر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور ہمارا وقت گزر رہا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگانی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کیا حاصل کیا ہم نے زندگی سے؟ صبح ہو گئی تو قرآن نہیں پڑھا ہم نے، دوپہر ہو گئی تو ہم نے قرآن نہیں پڑھا، شام ہو گئی تو ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا بھی ہے تو وہ طوطے کی طرح 2-3 پیج پڑھ لی، پتہ نہیں چلا کیا لکھا ہوا. اسی طوطے کی طرح پڑھا ہے جس کو اس کے مالک نے کہا تھا، ایک لفظ اس کو سکھایا تھا کہ پنجرے سے باہر نہیں نکلنا، پنجرے سے باہر نہیں نکلنا. وہ پنجرے سے باہر نکل گیا، اور ساتھ میں یہ پڑھتا جا رہا تھا، اڑتا جا رہا تھا پنجرے سے باہر، اور پڑھتا جا رہا تھا پنجرے سے باہر نہیں نکلنا، پنجرے سے باہر نہیں نکلنا. ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور کام وہی کر رہے ہیں جو ہمیں قرآن روک رہا ہے جس سے. مثلا ایک دکاندار جب دکان میں بیٹھا ہے تو وہ اپنا مال تول رہا ہے، تو کیا اسے پتا ہے کہ یہ اس وقت مجھے میرا قرآن کی کیا احکام ہے، کیسے میں نے تولنا ہے؟ کیا اس کو پتا ہے جب وہ مال بیچ رہا ہے تو اس نے کیسے بیچنا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے مجھے؟ جب میں شادی کرنے لگا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ شادی کے وقت یہ بیوی اور بچوں کا میرے پاس کیا قرآن نے مجھے کیا کہا ہے؟ جب ایک آدمی آفس میں نوکری کرنے جا رہا ہے، کیا اس کو پتا ہے کہ مجھے میرے رب نے کیا کہا ہے کہ یہ میں نے مال کیسے کمانا ہے؟ جب ایک بندے سے لڑائی ہو گئی ہے یا اونچ نیچ ہو گئی ہے، کسی بندے نے کوئی بدتمیزی کر لی ہے، تو کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی بندہ فوت ہو گیا تو کیا ہمیں پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ شادی کا موقع تو ہم نے کیا کرنا ہے، برائی کا موقع ہے، غلط کام کر رہا ہوں، میں نے کچھ چیز دیکھ رہا ہوں تو مجھے قرآن کی کوئی یاد آ جائے. بڑے بھائی نے، ماں باپ نے کچھ ٹوکا ہے، کچھ کہا ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے، مجھے قرآن کی کوئی یاد آ جائے. نہ صرف یاد آ جائے بلکہ وہ میں کام کر بھی لوں.
تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں یہ چیزیں ساری ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ہمارے پاس یہ سارا علم موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کیا حاصل کیا ہے قرآن سے؟ کوئی لسٹ بنا کے دیکھیں، ہم اس لسٹ میں کوئی اس کا اندراج کریں کہ یہ چیزیں ہم نے قرآن سے لے لی ہیں. ہم نے اخلاقیات قرآن سے لے لی ہے، ہم نے کاروبار کرنے کے طریقہ قرآن سے لے لیے ہیں، ہم نے نماز پڑھنے کے آداب قرآن سے لے لیے ہیں. ہم نے کیا لیا ہے قرآن سے؟ کچھ بھی نہیں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کیا ہم اس آیت کے اندر آنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن اللہ کو قرآن قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے، میری امت نے تو قرآن چھوڑ ہی دیا تھا؟ کیا ہم ان کیٹیگری میں آنا چاہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قل ربی زدنی علما. پیارے پیغمبر کہو کہ اے اللہ میرے رب میں، میرے علم میں اضافہ فرما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں اس علم کو نفع بخش کر دے جو تم نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمیں وہ والا علم سکھا جو ہمیں نفع بخش بنائے. ہمیں نفع مند علم سکھا یا اللہ. وہ کیسے آئے گا؟ وہ کب آئے گا؟ وہ ہم اس کی ضرورت کب محسوس کریں گے؟ کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں لینی ہیں اور اس کے اوپر پھر عمل کرنا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کو 9 سال میں نبی علیہ السلام سے سیکھا. کیوں؟ کہ میں جو چیز پڑھتا تھا پہلے میں اس پہ عمل کرتا تھا. آپ کو ایک چیز پسند آئی ہے، فرض کریں کسی چیز میں کوئی اٹریکشن، کسی کا گھر پسند آ گیا، یار بڑا پیارا گھر ہے، بڑی پیاری گاڑی ہے، یہ عورت تو بڑی خوبصورت ہے، یہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، اس کا بچہ تو، اس کے پاس تو اتنے بچے، میرے اتنے بچے، اس کے اتنا گھر، میرے اتنے گھر، اس کے پاس اتنا مال، میرے پاس اتنا مال. تو اب جب اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں بار 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 بار، تو اس کا حل قرآن میں ہے نا. تو وہ تو پڑھا ہی نہیں. جب وہ پڑھا نہیں تو اس نے کوئی سلوشن بھی نہیں دیا. پھر وہ سلوشن کیا آ رہا ہے؟ وہ شیطانی کام آ رہے ہیں. پھر بندہ حرام کی طرف جا رہا ہے، بندہ غصب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوٹ کھسوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ وہ علم ہی نہیں ہے، وہ سیکھا ہی نہیں ہے. اور اگر سیکھنے کی توفیق ملی، پڑھنے کی توفیق ملی بھی، تو وہ بس اوپر سے پڑھ لیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ پڑھا گیا ہے. اور زندگی کے 10 سال گزر چکے ہوئے ہیں، 20 سال گزر چکے ہیں، 30 سال گزر چکے ہیں، 40 سال گزر چکے ہوئے ہیں، زندگی بھی گزر رہی ہے. یہ ہم کب بدلیں گے؟ ہم نے کب دیکھنا ہے کہ بھی ہماری زندگی ٹھیک گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی؟ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے، ہم کتنا علم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کتنے پانی میں ہیں. تو جتنا ہمارے اندر علم آتا جائے گا، اتنی ہمارے اندر روشنی آتی جائے گی. یہ قرآن ایک نور، ایک روشنی ہے، یہ الفرقان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے تمہیں وہ فرقان مل جائے گا. جو فرقان ہوگا تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کام کرنا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، ایسے کہنا ہے کہ ایسے کہنا ہے. جب آپ کو فرقان ملے گا تو آپ کو چیزوں کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. ہر چیز کی حقیقت کا پتہ. مال کی حقیقت کتنی ہے آپ کو اس کی اتنی ہی حیثیت دیں گے. اولاد کی حقیقت کتنی ہے آپ اس کو اتنی ہی حیثیت دیں گے. آپ کی آنکھوں، آپ کے کان، آپ کی زبان کی کتنی حیثیت ہے، ان کی کتنی ویلیو، آپ اس کو اتنی ویلیو دیں گے. ہر چیز اپنے اپنے سٹیٹس پہ آ جائے گی اگر ہمیں علم آ جائے گا. اور وہ علم ہمیں قرآن دے گا، اور کوئی سورس نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اور کوئی سورس نہیں ہے سوائے قرآن کے ہمیں ملنے کا. ہم اس کا علم کیسے حاصل کریں؟ تو ان چیزوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے کہ بھئی ہمیں کیا چیزیں پتہ چل جانی چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ابھی پتہ چل جانی چاہیے، کیونکہ جب وقت چلا جائے گا تو پھر ہم سوائے پشیمانی کے، پریشانی کے اور اپنے آپ کو کوسنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہ وہ بے شمار لوگ قیامت کے دن جب جائیں گے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی، اے کاش کہ میں نے فلانے بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، حالانکہ جب ہدایت میرے پاس پہنچ چکی تھی. تو ہم نے کس کو اپنا دوست بنانا ہے، کون ہمارا دوست نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور یہ بات ہمیں کب پتہ چل جانی چاہیے؟ آج ہی پتہ چل جانی چاہیے. یہ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. تو یہ ہمیں قرآن بتائے گا کہ کون سا دوست ہمارا اچھا دوست ہے اور کون سا دوست ہمارا برا دوست ہے.
لیکن وہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، وہ پڑھ لیا تو وہ سمجھا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات قرآن میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آپ رستے میں جا رہے تھے تو چند ایک بندوں نے آپ کے اوپر مذاق کرنا شروع کر دیے، باتیں کرنی شروع کر دی، تو آپ نے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ وہ لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں، آپ نے اس کو مارا، اس نے آپ کو مارا، کوئی آپ کی خون نکل آیا، آنکھ خراب ہو گئی، گاڑی میں پتھر لگ گئے، شیشہ ٹوٹ گیا اس کا، تو غصے میں آ گئے، قتل وغیرہ شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑے شروع، پولیس تھانے پہ چلے گئے، کتنا ٹائم ضائع ہو گیا۔ یہ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے روزانہ کے جھگڑے ہوتے ہیں، آفس میں جھگڑے ہوتے ہیں، دکانوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، بس اسٹاپ پہ جھگڑے ہوتے ہیں، ٹرین کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ قرآن پڑھا ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ نہ صرف ہم نے یہ آیتیں پڑھی ہوتی بلکہ سمجھی ہوتی، اور ہمیں پتا ہوتا کہ یہ میں نے استعمال کب کرنی ہے۔ اب ایک جاہل شخص سے ملاقات ہو گئی ہے، ایک جاہل شخص جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اب یہ آیت یوز کرنے کا ٹائم آ گیا، اس کو کیا کہنا ہے بھائی، اس کو احسن طریقے سے اس سے جھگڑنا نہیں، الجھنا نہیں اس سے، کیونکہ وہ تو ایک جاہل شخص ہے۔ اگر کسی گندی جگہ پہ گندے تالاب میں یا پتھر ماریں گے تو چھینٹے اپنے کپڑوں پہ پڑیں گے، تو ایسے بندے سے الجھنے کی بجائے آسان طریقے سے اسے کراس کر جانا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان کا کوئی سامنا کسی جاہل شخص سے ہوتا ہے، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں، ان سے الجھنا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا بھی، اس کے پاس تو کوئی کام نہیں ہے، وہ تو بیکار انسان ہے، وہ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے، آپ کا بھی ٹائم ضائع کرے گا، اور مالی اور جانی نقصان تو الگ ہے۔ تو کیسے پتہ چلا کہ ایسی سچویشن سے کیسے گزرنا ہے؟ وہ ہمیں قرآن نے بتایا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ جب خرچ کرنا ہے، پیسہ ہم نے کما لیا، اب خرچ کرنا ہے، کیا میں بہت سارا خرچ کر دوں، فضول خرچی کر دوں کہ سارے ختم ہو جائے، یا میں اتنی کنجوسی کر دوں کہ روپیہ روپیہ پکڑ کے بنیا بن کے بیٹھ جاؤں، کیا کروں میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے قرآن میں وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کی طرف جاتے ہیں، نہ ہی وہ کنجوسی اور بخیلی پن کا اختیار کرتے ہیں، بلکہ وہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمارے پاس آئے گی نا، جب ہم مال خرچ کرنے لگیں گے تو یہ آیت ہمارے ذہن میں آئے نا، یہ آیت آتی نہیں اس وقت ذہن میں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے زمین پہ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ بڑے ہمبل ہو کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بچے دیے، بیوی دیے، تو کیا کرنا ہے؟ رَبَّنَا هَبْ لَنَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ تو اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے یہ دعائیں مانگتے ہیں وہ، یا اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نہ کہ ہماری سر کی ٹینشن بنا، یہ ہمارے سر کی درد نہ بنے بلکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو یہ کیسے پتہ چلا؟ قرآن پڑھا ہم نے، تو قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ بیوی اور بچے دے تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو بیوی اور بچوں کو دے کے یہ دعا پڑھنی کب؟ یہ اب پڑھنی ہے، مرنے کے بعد تھوڑی پڑھنی ہے، یہ اب پڑھنی ہے۔ تو زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر سٹیج میں ایک قرآن کی آیت ہمیں یاد آ جائے اور ہم اس کے مطابق عمل کریں تو ہم کہیں گے ہم نے کچھ قرآن سے حاصل کیا ہے۔ تو ہم اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ ہم نے اس قرآن سے کیا حاصل کیا ہے۔ جب تک ہم اس قرآن کو خود نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ مفتی بننا ہے، نہیں، میں مفتی بننے کی نہیں ہم بات کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ضروریات زندگی کا تو دین سیکھ لیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ہر سٹیج کے آپ کو چیزیں بتائے گا کہ جب لڑائی ہو گئی تو کیا کرنا ہے، جب بھوک لگ گئی تو کیا کرنا ہے، جب کسی کو قرضہ دے دیا تو کیا کرنا ہے، اب قرضے والا قرضہ واپس نہیں کر رہا تو کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ ان بن ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے، تو بات طلاق تک پہنچ گئی تو کیا کرنا ہے، قربانی کا ٹائم آ گیا تو کیا کرنا ہے، عید کا ٹائم آ گیا تو کیا کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم ساری آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں گے نا
تو اس کے اب وہ نہ صرف پڑھیں گے بلکہ ان آیتوں کو یاد کریں گے، تو وہ ہمارے دماغ میں، ہمارے سینے میں، ہمارے بلڈ میں گھومیں گی. جب یہ سارا قرآن ہمارے سینے میں چلے گا نا تو عین وقت پہ یاد آ جائے گی وہ آیت. عین وقت پہ کوئی چیز، کوئی اٹریکشن مل رہی ہے، آپ کو قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، تو آپ کو سولوشن مل گیا. تو اس سے آپ کہیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا آپ کتنے دن کے اوقات ہیں جن میں آپ کو قرآن کی کوئی آیت یاد آ رہی ہے، تو آپ اس کو لنک کر رہے ہیں. جو ہی قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے لنک کر رہے ہیں تو پتہ چل جائے. بچہ گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ جا بقمیض بدم قدب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. یہ تو تم نے اپنے خود ہی کا پلان بنایا ہوا ہے، اب میرا جس پہ بہت صبر ہے. صبر جمیل، اتنی بڑی مصیبت پہ کیا کہنا ہے؟ صبر جمیل. ہم نے مصیبت کو ہینڈل کرنے کی ٹریننگ قرآن سے لینی ہے کہ جب مصیبت پڑ گئی سر کے اوپر تو پھر کرنا گیا ہے، تاکہ ہمیں اس وقت کوئی آیت یاد آ جائے. اب ہم مال تول کے دینے لگے ہیں کسی بندے کو. ایک بندہ آیا وہ کہہ رہا ہے یہ لو 20 روپے تو مجھے 1 کلو چینی دے دے. اب ہم چینی تول رہے ہیں. جب چینی تول رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں؟ شیطانی خیال آ رہے ہیں کہ قرآنی خیال آ رہے ہیں؟ اگر قرآنی خیال آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. تو ہمیں قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے کہ میں نے ناپ و تول میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویل للمطففین. تو اب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا گفٹ دیا ہے، تو اس رمضان کے گفٹ میں ہی قرآن کو سے کچھ حاصل کر لیں ہم. یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ گائیڈ لائن ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہماری زندگی کا لاہ عمل ہے. ہم نے صبح کیسے اٹھنا ہے، شام کو کیسے اٹھنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، سوچ کیا رکھنی ہے، ذہن کیا رکھنا ہے، ٹارگٹ کیا رکھنا ہے، مقصد کیا رکھنا ہے، مشن کیا رکھنا ہے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے. ہر چیز کی انسٹرکشنز ہیں اس کے اندر. وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ میرے لیے ہیں، وہ آپ کے لیے ہیں، وہ ہم نے پڑھنی ہے. تو قرآن کو اس رمضان میں سمجھ کے پڑھیں اور اس سے کچھ حاصل کریں اور اپنی ریئل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ کچھ فائدہ ہو جائے. نہ کہ رسول یہ کہ قیامت دن یا وقال رسول یا قوم اتخذ قومی وقال النبی یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نہ کہ ہم اس بستر میں آ جائیں، نہ کہ ہم اس زمرے میں آ جائیں کہ ہمارے نبی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے تو قرآن چھوڑ ہی دیا تھا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، تو خوار ہوا تارک قرآن ہو کے. ہم خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کلیئر انسٹرکشن موجود ہیں، لیکن ہم وہ نہ پڑھی ہیں، نہ ان کا کوئی علم ہے، اور جب ٹائم پہ آتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہم کام کرتے ہیں. ہم وہ ڈیسیجن صحیح نہیں لیتے، ہمارے ڈیسیجن ہی قرآن کے مطابق نہیں ہوتے، تو پھر ہماری کامیابی نہیں بلکہ ناکامی سے ناکامی تر ہوتی جاتی ہے. معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جاتے ہیں. جو چھوٹا جھگڑا تھا وہ بڑا جھگڑا، اس سے بڑا جھگڑا، اس سے بڑا جھگڑا ہو گیا ہوا ہے. جو پہلے کسی سے دعا سلام تھی وہ بھی گئی، کیونکہ ہم نے کام ہی ٹھیک نہیں کیا، ہم نے بات ہی ٹھیک نہیں کی. کیوں ٹھیک نہیں کی؟ کیونکہ علم ہی نہیں ہے. علم کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو کہا وہ مولوی صاحب پڑھتے ہیں مسجد میں وہی پڑھیں گے. ہم نے تو اپنا جو دین اسلام ہے وہ بھی کرائے پہ دیا ہوا ہے. تو اس لیے ضروریات زندگی کا تھوڑا تھوڑا علم سیکھے. ہمیں بڑا علم ہے کہ ہم نے جوتا لینے جانا ہے تو کیسے لینا ہے، ہمیں بڑا پتہ ہے کہ ہم نے کپڑا خریدنا ہے تو کیسے خریدنا ہے، ہم نے کوئی کوٹ لینا ہے تو کیسے لینا ہے، ہمیں بڑا پتہ ہے. ہمیں اپنے بال کٹوانے کا پتہ ہے، اپنے گلاسز لینے کا پتہ ہے، اپنا ہر چیز کا پتہ ہے. ایک نہیں پتہ تو ہمیں دین کا ہی نہیں پتہ. اور جب بات کریں گے تو ایسی بات کریں گے جیسے مفتیان عالم ہیں، ہر چیز میں فتویٰ دیں گے لا علمی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. چاہے ایک صفحہ ہی سمجھ کے پڑھ لیں، ایک صفحہ ہی، آدھا صفحہ، 2 آیتیں ہی سمجھ کے پڑھ لیں کہ یار اس میں میری زندگی کا کون سا لیسن ہے، یہ آیت میں نے کب استعمال کرنی ہے، کب یہ میرے ذہن میں آ جانی چاہیے. جب یہ سچویشن ہوگی تو مجھے یہ والی آیت، مجھے یہ والی گائیڈ لائن دے رہی ہے. اس کو اس انداز سے پڑھے تاکہ قرآن ہماری زندگی میں عملی طور پہ آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.